السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، باب نمبر 23 ہے، چیپٹر نمبر 23، چیپٹر نمبر 23۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وفادار بندہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اپنا رب اور معبود نہ بنائے۔ وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگے اور اسی پر توکل اور بھروسہ کرے، اسی کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اللہ کا وفادار بندہ وہی ہے جو توحید کا اہتمام کرے اور شرک کی تمام شکلوں سے بچتا رہے۔ جب انسان اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پر یقین رکھتا ہے، توحید کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کرتا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود نہیں بناتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے مسائل کو حل فرما دیتا ہے اور ضرورت کے وقت اس کی مدد کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے دل کو سارے معبودوں سے پھیر کر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لیتا ہے تو اللہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ لیکن کب؟ جب انسان کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مضبوط ہو، اس کا ایمان قرآن و حدیث کے مطابق ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل توکل اور بھروسہ کرنے والا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو تب۔ لیکن اگر ایمان میں کمزوری ہے، ایمان صحیح نہیں ہے یا عمل صالح میں کمی ہے اور ہماری نیتوں میں اخلاص نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کا مقصد نہ ہو، دوسروں کو دکھاوا مقصد ہو، تو پھر ایسے لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ نہیں فرماتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے نیک بندوں کے بارے میں، الیس اللہ بکافٍ عبدہ، سورہ زمر کی آیت ہے، آیت نمبر 36۔ کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ وہ نیک بندے جن کا ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں مضبوط ہوتا ہے، جن کا یقین، توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا کہ الیس اللہ بکافٍ عبدہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں؟ یہ بظاہر ایک سوال ہے، لیکن اس سوال ہی میں جواب بھی چھپا ہوا ہے۔ اس سوال ہی میں جواب بھی چھپا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد پر ہو تو پھر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد پر ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد کر رہا ہو تو پھر اسے اللہ کے سوا کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔ اکیلا اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 160۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد پر ہو، تمہاری مدد فرمائے، تو کوئی نہیں جو تم پر غالب آ سکے، کوئی نہیں جو تمہیں ہرا سکے۔ لیکن اگر وہی تمہیں چھوڑ دے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے، تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جتنے بھی ایمان والے ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر توکل اور بھروسہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ تو جس شخص کا مددگار خود اللہ تبارک و تعالیٰ ہو تو اسے پھر کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا زبردست ہے سارے دشمنوں کے مقابلے میں، وہی اکیلے اس اپنے بندے کے لیے کافی ہے۔ تو جتنے بھی دشمن کیوں نہ آ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان صحیح ہو، ہمارا عمل صالح صحیح ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہمارا یقین اور توکل اور بھروسہ ہو۔ اسے نہ کوئی ہرا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ کوئی ہرا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کو، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے تو اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب اس بندے کو نہ کوئی ہرا سکتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی غالب آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے بندے کی مدد کر رہا ہے، بلکہ وہی سب پر ہمیشہ سے غالب ہے۔ سب کچھ اسی کے اختیار میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب پر غالب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جو ہے تمام اختیارات کا مالک ہے۔ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، وہ جسے چاہے کامیاب کرے اور جسے چاہے ناکام کر دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام چیزوں کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جس انسان کی مدد کرنا چاہے تو اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے مدد کرنا چاہے اس کو کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت اور کفایت اسی شخص کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل یعنی بھروسہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، سورہ الطلاق آیت نمبر 3۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو اللہ پر توکل یعنی بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کس کے لیے کافی ہو جاتا ہے؟ اللہ کس کی حفاظت فرماتا ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل توکل اور بھروسہ کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، یقین کرتا ہے۔ ایسے انسان کے لیے اللہ کافی نہیں ہوتا جو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں کرتا، توکل ہی نہیں کرتا، اللہ پر اسے یقین ہی نہیں ہے، اللہ کی عظمت کے بارے میں اس کو یقین ہی نہیں ہے، تو اللہ ایسے بندے کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام مسائل میں اللہ ہی سے امید باندھیں۔ اولاد کی ضرورت ہے، اللہ ہی سے امید کریں کہ اللہ ہی ہمیں اولاد عطا فرمائے گا۔ تو ہم تمام مسائل میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد باندھیں، امید باندھیں، اللہ ہی سے مدد مانگیں اور اسی پر توکل کریں۔ ہم اپنے مطلوب کو پانے کے لیے، اپنی کسی بھی چیز کو پانے کے لیے کوشش ضرور کریں، لیکن اپنی کوشش سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ ہماری کوششوں کو کامیاب یا ناکام کرنا اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو تھوڑی سی کوشش پر بھی بڑی کامیابی عطا کر دے، اور اگر وہ نہ چاہے تو بڑی سے بڑی کوشش بھی بیکار ہو کر رہ جائے۔ یاد رکھو کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے، لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ اپنی تمام ضرورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر اعتماد، توکل اور بھروسہ رکھیں، یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، یا کسی سے دشمنی ہو، کسی سے کچھ ہو تو فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باب نمبر 24، چیپٹر نمبر 24، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کی مخلوقات سو جاتی ہیں، انسان، جانور، چرند پرند یہ آرام کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوتا نہیں ہے۔ کام کاج اور محنت سے انسان تھک جاتا ہے۔ ایک مزدور دن بھر کام کر کے شام کو تھکن سے چور ہو جاتا ہے۔ ایک کسان دن بھر کھیتی باڑی کر کے شام کو نڈھال ہو جاتا ہے۔ ایک تاجر اور دکاندار، بلکہ کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نظام سنبھالنے والا آخر تھک ہی جاتا ہے۔ تھکن سے کسی کو نجات نہیں۔ دن بھر کی دوڑ دھوپ سے تھک کر ہم رات کو سو جاتے ہیں،
پھر رات بھر آرام کر کے اگلے دن دوبارہ اپنے کاموں کے لیے تر و تازہ ہو جاتے ہیں۔ رات بھر کی نیند ہماری تھکن کو دور کر دیتی ہے اور ہم دوبارہ نئے سرے سے اپنے کاموں کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ تھکن یہ ہماری کمزوری ہے جو نیند کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے۔ تو تھکن کیا ہے؟ جب انسان بہت سے کام کر کے تھک جاتا ہے تو اس کو کمزوری لاحق ہوتی ہے۔ تھکن ہماری کمزوری ہے جو نیند کے ذریعے ختم ہوتی ہے، اور جب نیند آ جاتی ہے، انسان آرام کر لیتا ہے تو تھکن اس کی کچھ دور ہو جاتی ہے۔ تو تھکن ہماری کمزوری ہے جو نیند کے ذریعے ختم ہوتی ہے، لیکن خود نیند بھی ایک کمزوری ہے، خود نیند بھی ایک کمزوری ہے، کیونکہ جب ہم سو جاتے ہیں تو اپنے اطراف کی تمام چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ ہم سو جاتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے سونے کے بعد اس دنیا میں کیا ہوا، یا ہمارے گھر میں خود کیا ہوا، یا ہمارے کمرے میں کیا ہوا، ہمارے بیڈ کے پاس کیا ہوا، کون سے کام ہمیں نہیں معلوم ہو پاتا ہے، کیونکہ ہم نیند کی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سو جاتے ہیں تو ہم تمام چیزوں سے غافل ہو جاتے ہیں۔ نیند اگرچہ راحت اور آرام کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ غفلت بھی ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو سونے کے بعد اسے کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے سامنے کیا ہوا، اس کے پاس کیا ہوا، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ مزید یہ کہ ہم نیند سے بھاگ بھی نہیں سکتے کہ اگر کوئی چاہے کہ نہ سوئے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ ارادہ کر لے کہ وہ کبھی نہیں سوئے گا تو یہ امپاسبل ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ نیند سے بچنے کی ساری کوششوں کے باوجود اسے نیند آ کر رہے گی، انسان کو نیند آ کر رہے گی۔ اگر انسان یہ چاہے کہ وہ سوئے ہی نہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، اور اسے معلوم بھی نہ ہو پائے گا کہ وہ کب سو گیا۔ یعنی انسان جب نیند کی حالت میں آئے گا تو سو ہی جائے گا، چاہے کتنی بھی کوشش اس کی کیوں نہ ہو۔ آدمی چاہے نیند سے کتنا بھی لڑے، آخر نیند ہی غالب آ کر رہتی ہے۔ تو ہم اور آپ کو اس کا احساس ہے کہ ہم اور آپ کتنا بھی نیند سے بچنا چاہیں لیکن نیند آ کر رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اللہ بھی تھکتا ہے، اور کیا اللہ کو بھی نیند آتی ہے؟ ہرگز نہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ تھکتا ہے اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آتی ہے۔ تھکنا اور نیند کا آنا یہ کمزوری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کمزوریوں سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سونا یا پھر نیند اور یہ تھکن یہ سب کمزوری ہے، اور یہ کمزوری ایسی کمزوری ہے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ تو ہو سکتی ہے، اللہ کے ساتھ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تھکتا ہے نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کمزوری سے پاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے اور نہ ہی سونا اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان، ان اللہ لا ینام ولا ینبغی لہ ان ینام۔ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کے اندر، صحیح مسلم حدیث نمبر 179۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے، اور نہ ہی سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے، بلکہ سونا یہ عیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیبوں سے پاک ہے۔ سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ سونا یہ کمزوری ہے، انسان کا سو جانا یہ کمزوری ہے، سونا یہ تھکن کا نتیجہ ہے، اور اللہ تھکتا نہیں ہے۔ سونا یہ غفلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات سے یا اپنے بندوں سے کبھی بھی ذرہ برابر ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ سونا یہ مغلوبیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی چیز غالب نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، وہ خود ہی تمام چیزوں پر غالب ہے، بلکہ سونا تو دور، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیند سے تو پاک ہے ہی، اونگ سے بھی پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تھکن ہوتی ہے، نہ نیند آتی ہے، اور نہ ہی اونگ آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے بارے میں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔
آیت الکرسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند. تو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ آ گھیرتی ہے اور نہ ہی نیند، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اونگتا ہے اور نہ ہی اللہ کو نیند آتی ہے. کتنے ڈرائیور لمبے سفر میں گاڑی چلاتے ہوئے اونگنے لگتے ہیں، اور ایک لمحہ کی غفلت بعض اوقات ایک بہت بڑے حادثے کا ذریعہ بن جاتی ہے. جو لمبے سفر پر ڈرائیورز جاتے ہیں بڑی بڑی گاڑیاں لے کر، وہ جب سست ہو جاتے ہیں، تھکن سے چور ہو جاتے ہیں، یا رات کے وقت ہوتے ہیں، اور جب ان کی نیند مکمل نہیں ہوتی، نیند آتی ہے، تو کیا وہ غافل ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کبھی کبھی غافل ہو جاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کی وجہ بن جاتی ہے ان کی غفلت. تو ذرا غور کرو، اس پوری کائنات کا نظام چلانا کوئی معمولی بات ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ذرہ برابر جو ہے غافل ہو جائے تو کیا سے کیا ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی غافل نہیں ہوتا. کیا یہ نظام چلانا اس کے بس کی بات ہو سکتی ہے جو سوتا ہو یا اونگتا ہو؟ ہرگز نہیں. جو سوتا ہو، جو اونگتا ہو، وہ اس نظام کو نہیں چلا سکتا. جو نیند جیسی کمزوری سے مغلوب ہو جاتا ہو، جو اپنے بندوں سے غافل ہو جاتا ہو، ہرگز نہیں. یہ نظام وہی چلا سکتا ہے جو ہر لمحہ اس کائنات پر نگہبان ہو اور بندوں کے حالات کو دیکھتا ہو اور ان کے معاملات کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہو. یاد رکھو، تھکن، نیند اور اونگ یہ سب کمزوریاں ہیں، اور یہ مخلوق کی صفات میں سے ہیں، نہ کہ خالق کی. ہمارا رب ان تمام عیبوں اور کمزوریوں سے پاک ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ نیند کا آنا، اونگنا اور تھکن، یہ تمام چیزیں کمزوری ہیں، اور یہ عیب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کمزوریوں سے، ان تمام عیبوں سے پاک ہے. نہ اللہ کو تھکن ہوتی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ آتی ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند آتی ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوقات سے غافل ہوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. باب نمبر 25، چیپٹر نمبر 25. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے موت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آنے والی. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. خود انسان بھی کتنی ہی لمبی عمر کیوں نہ پالے، اسے ایک نہ ایک دن مرنا ہی ہے. یہ ہم سب جانتے، سب کا یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن ہر انسان کو، ہر جاندار کو مرنا ہے. یہ ایک اٹل قانون ہے جو کسی کے لیے بھی نہیں بدلتا. ہر انسان کو مرنا ہی ہے. انسان پیدا ہوتا ہے، پھر جوانی کی عمر کو پہنچتا ہے، پھر اسے بڑھاپا آتا ہے، اور ایک دن وہ مر جاتا ہے. کبھی موت بڑھاپے سے پہلے بھی آ جاتی ہے. کوئی ضروری نہیں کہ انسان بڑھاپے ہی میں مرے گا. کبھی بڑھاپے سے پہلے موت آ جاتی ہے. موت سب کے لیے مقدر ہے. تو موت کبھی بچپن میں آ جاتی ہے، کبھی جوانی میں، کبھی بڑھاپے میں. موت جو ہے کا ایک دن متعین ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے. وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کے لیے موت نہیں ہے، بلکہ اس کی حیات دائمی اور ابدی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سورہ فرقان آیت نمبر 58. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ اس ذات پر بھروسہ کیجئے، آپ اس ذات پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے، جسے موت نہیں. معلوم کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے. حی کا مطلب زندہ ہے. اور لا یموت، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے کہ جس کو موت آنے والی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اسے موت نہیں آئے گی. اس کے علاوہ سب کے لیے موت ہے، لیکن وہ موت سے پاک ہے. اللہ موت سے پاک ہے. لہٰذا ایک مومن کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. دنیا میں لوگوں کو ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی مال کے اعتبار سے اور کبھی سیاسی اور سماجی اعتبار سے مدد. لیکن بعض اوقات وہ جس کی مدد کے بھروسے بے فکر ہو جاتے ہیں، وہی موت کا شکار ہو جاتا ہے.
کبھی انسان بھروسہ کرتا ہے کہ ہمارا جو مقدمہ چل رہا ہے یہ فلاں انسان ہماری جب مدد کرے گا اور اپنی اس کی پہنچ کی وجہ سے ہمارا جو ہے مقدمہ آسان ہو جائے گا، ہمارا مشکل معاملہ حل ہو جائے گا، لیکن کیا پتہ چلتا ہے کہ کل پرسوں اس کی موت ہو گئی۔ اب اس نے کس پر بھروسہ کیا تھا؟ ایک انسان پر جس کو موت آنی تھی، اس کو موت آ گئی، اب اس کا کام کون بنائے گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہم اور آپ کو بھروسہ کرنا چاہیے ہر کام کے لیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں ہے۔ لیکن جو شخص اللہ ہی کو اپنا کارساز بنا لیتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی اپنے بندوں کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو انسان اپنا کارساز بنا لے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا، وہ اپنے نیک بندوں کی ضرورت کے وقت انہیں نہیں بھولتا بلکہ ان کی ضرور مدد فرماتا ہے۔ بندوں کی مدد کرنے میں نہ اس کے لیے کوئی دشواری ہے اور نہ کوئی رکاوٹ، لہٰذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور ایسے نیک بندے مومن بندے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، اور اللہ کی ذات وہ ہے کہ اپنے بندوں کی مدد کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو یہی بات یاد دلائی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات صحابہ کے لیے زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا، سب سے بڑا غم تھا، بلکہ بعض کو تو اس خبر پر بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو بعض صحابہ کو یہ یقین بھی نہیں ہو رہا تھا کہ واقعی کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول تھے، کیا ان کی وفات ہو گئی؟ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر صحابہ سے خطاب کیا تھا اور فرمایا تھا کہ سن لو، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ سن لو، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ تو کوئی بھی نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آتی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3670۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو کبھی موت نہیں آتی۔ بڑی سے بڑی شخصیت، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو، صحابی ہو یا ولی ہو، سب کے لیے موت مقدر ہے۔ یہ صرف اللہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے امید لگائے اور اپنے تمام مسائل کے حل کے لیے اسی پر بھروسہ رکھے۔ یہی دین اور ایمان کا تقاضا ہے اور یہی عقل مندی بھی ہے۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے کو مضبوط بنائے اور ہم سب کو صحیح عقیدہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔